بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ شادی والے دن دلہن کا دھیان سب سے زیادہ خود پر یا اپنے ہونے والے شوہر پر ہوتا ہے، پر یہ عجیب شادی تھی اور عجیب دلہن تھی، جہاں میری بڑی باجی کو خود سے زیادہ میری فکر تھی۔ وہ بار بار مجھے کہتی، رانی ادھر بیٹھو، میرے پاس بیٹھو، میرے ساتھ ہی رہنا۔ باجی کی اس توجہ سے میں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ باجی دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی اور میرے لیے یہی سب بہت خوبصورت تھا۔ ان دنوں میری عمر 13-14 سال تھی۔ میں باجی کے پاس پاس ہی پھر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے باجی کا نکاح ہو گیا، مگر باجی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھیں۔ پھر رخصتی کا وقت آیا تو باجی نے رونا دھونا مچا دیا۔ اماں نے بھی جب دیکھا کہ بیٹی بہت رو رہی ہے تو اسے تسلیاں دینے لگیں، پر رخصتی کے وقت ہی باجی نے ایک عجیب فرمائش کر دی۔ بولیں کہ اماں، میں دہلیز پار نہیں کروں گی جب تک تم رانی کو میرے ساتھ نہیں بھیجتیں۔ یہ بات سن کر سبھی ہنس پڑے تھے۔ سب نے دیکھا کہ دو بہنوں میں بہت پیار ہے، مگر یہ تو بات بعد میں کھلی کہ باجی کو مجھ سے پیار نہیں تھا، بلکہ خیر آگے چل کر بتاؤں گی کہ باجی نے ایسا کیوں کیا۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ وہ دن بڑا ہی عجیب تھا جب باجی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے اماں کی منتیں کر رہی تھیں۔ سچ پوچھے تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ باجی نے اس بات کے لیے ضد ہی پکڑ لی تھی کہ رانی میرے ساتھ سسرال جائے گی۔ میں پریشان ہوتی، کبھی باجی کی طرف دیکھتی تو کبھی اماں کی طرف دیکھتی۔ اگرچہ مجھے باجی سے بہت محبت تھی، پر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ان کے سسرال چلی جاتی۔ ویسے بھی میں زیادہ تر وقت اپنی اماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ مجھے ماں کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا، پر باجی کا رونا دھونا دیکھ کر اماں نے ہی مجھ سے کہا کہ تو اپنی بڑی بہن کے ساتھ چلی جا۔ یوں میں باجی کے ساتھ ان کی بارات میں آ گئی۔ باجی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھیں، کہنے لگیں کہ بس اب تو میرے ساتھ رہے گی۔ میں سمجھی کہ باجی شاید اس وقت رخصتی ہونے کی وجہ سے بہت جذباتی ہو رہی ہیں تو ایسی باتیں کرتی ہیں، ورنہ تو ایسا کبھی نہ ہوتا کہ باجی اپنی کنواری بہن کو اپنے ساتھ رکھتیں۔ ہم لوگ ان کے سسرال پہنچے۔ باجی نے مجھے بھی اپنے جیسے کپڑے پہنا رکھے تھے، یعنی یوں کہیے کہ میں بھی اب دلہن کی طرح لگ رہی تھی، بس میری عمر اور قد چھوٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لڑکیاں بھابھی کو ایک جگہ بٹھا کر رسمیں کرنے لگیں۔ باجی ان کی نئی بھابھی تھیں اور یہ میرے ہونے والے بہنوئی کی بہنیں تھیں، جو کہ میری باجی کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آ رہی تھیں۔ ساری رسمیں ہوئیں۔ رسموں کے بعد باجی کو کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں بٹھا کر میں سمجھی کہ اب میرے جانے کی باری آ گئی ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ باجی نے مجھے اپنی خوابگاہ میں روک لیا۔ میں نے کہا، باجی اب تو مجھ کو جانے دو۔ میری عمر 13-14 سال ہی تھی، پر ان معاملات کی طرف میری توجہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ میاں بیوی کا یہ وقت اکیلے میں گزرتا ہے، پر باجی نے مجھے روک لیا۔ بولی کہ تو نہیں جائے گی، تو یہی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، باجی ابھی جیجو آتے ہی ہوں گے، آپ مجھ سے یہاں کیسے رہنے کا کہہ سکتی ہیں؟ میں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، تو زیادہ تیز نہ بن، جتنی عمر ہے اتنی ہی باتیں کیا کر۔ باجی نے مجھے ڈانٹنے والے انداز میں کہا اور پھر بولی، چل یہیں بیٹھ جا۔ میں وہاں بیٹھ گئی، ورنہ باجی کا غصہ میرے لیے بہت برا ہوتا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ باجی اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ اس نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، نہیں تھا کہ یہ دولہا تھا، مگر روب بہت زیادہ تھا۔ باجی نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ باجی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں باجی کی یہ حالت دیکھ کر سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ آدمی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر میرے قریب آیا، بیڈ پر ہی بیٹھ گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ بولو رانی، کیا تم یہاں آ کر خوش ہو؟ یہ گھر تم کو کیسا لگا؟ اس آدمی کی مسکراہٹ بہت عجیب سی تھی۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے یہ جرائم پیشہ لوگوں کا گرو ہو۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ڈر گئی، ڈر کر پیچھے بتک گئی۔ تب اس کا خوفناک سا کہکہا پورے کمرے میں گونج گیا۔ میں نے دیکھا، وہ بڑے ہی غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان باجی کی طرف نہیں تھا، وہ سارے کی ساری توجہ مجھے دے رہا تھا۔ میری باتوں کو اس نے مذاق میں لیا، ہنسنے لگا۔
بولا کہ میں تم سے ملنے پھر آؤں گا، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں باجی کی طرف دیکھنے لگی۔ باجی یہ کون ہے؟ وہ آدمی جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے اتنی خاموشی، اتنی سرگوشی میں یہ بات کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو سن نہ پاتا، پر اس کے کان بڑے تیز تھے۔ اس نے فوراً یہ بات سن لی، پیچھے مڑ کر بولا، میں کون ہوں یہ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، لیکن جب تک میں نہیں چاہوں گا تم اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی، ایسا لگا جیسے وہ مجھے دھمکا رہا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، پر باجی کی رخصتی ابھی ہوئی تھی، میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آدمی چلا گیا تو باجی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ باجی اب خود ہی رو رہی تھی، تبھی میں نے بھی ہمت کر کے پوچھ لیا، باجی تم رو کیوں رہی ہو؟ باجی بولی، مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، پر میں جان گئی تھی کہ یہ اماں بلکہ کوئی اور بات ہے۔ یا تو باجی کو ڈر لگ رہا تھا یا باجی کسی بات سے سخت پریشان تھی۔ بہرحال میں بھی چپ ہو گئی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں باجی کی جب تک تسلی نہیں کرا دیتی تب تک گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ رات میں نے اور باجی نے ان کے گھر میں اکیلے ہی گزاری تھی، یعنی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہیں۔ انہوں نے دلہن والا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور ان کی نظریں دروازے کی طرف ہی تھیں۔ باجی کی آنکھوں میں بہت خوف تھا۔ یوں رات گزر گئی، صبح ہوئی، میری آنکھ کھلی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باجی ابھی تک دلہن والے لباس میں بیٹھی ہوئی ہیں، شاید کہ وہ جاگ رہی تھیں۔ ایک لمحے کو تو ان کو دیکھ کر لگا جیسے وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ پھر میں نے انہیں جھنجھوڑا، فوراً غسل خانے میں گئیں، کپڑے بدل کر باہر آ گئیں۔ میں نے دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ خیر ہم دونوں ہی کمرے سے باہر آئے۔ میں نے دیکھا سب لوگ ناشتہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، مگر یہاں پر جو بات سب سے عجیب تھی وہ تھی باجی کی ساس کا بات نہ کرنا۔ وہ بالکل خاموش تھیں۔ ہم دونوں بھی ناشتے کی میز پر بیٹھے، اماں ابا بھی باجی کا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ناشتے کے بعد اماں ابا بولے، ہم رانی کو گھر لے جاتے ہیں، ایسا مناسب نہیں لگتا کہ یہ اپنی بڑی شادی شدہ بہن کے گھر زیادہ دن رہے۔ پر باجی نے اماں ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ جب اماں ابا مجھے لے کر جانے لگے تو باجی نے عجیب واویلا مچا دیا۔ ابا کے پاؤں پڑ گئیں اور بولیں، خدا کے لیے ابا، میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر آپ رانی کو لے کر گئے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابا یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہوئے تھے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ابا نے مجھ سے کہا، بیٹی تم شام میں آ جانا۔ باجی خاموش ہو گئیں، پر میں جانتی تھی کہ باجی مجھے شام کو بھی گھر نہیں جانے دیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ باجی نے مجھے کہا کہ اب تم گھر نہیں جا سکتی، کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، باجی مجھے گھر سے کوئی نہ کوئی لینے آ جائے گا، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر باجی پریشان ہو گئی، میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کر بولی، خدا کے لیے تو مت جانا، میرے حالات کا خیال کر لے، میں بہت پریشان ہوں، ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھولوں گی۔ میں باجی سے پوچھتی کہ باجی آخر ایسی کیا بات ہے کہ میرے یہاں سے جانے سے تیرا گھر برباد ہو جائے گا؟ اس پر بھابھی چپ ہو جاتی، مزید رونے لگتی۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ایک بڑی بہن میرے سامنے اتنا رو رہی تھی، پھر میں اسے نظر انداز کیسے کرتی؟ ادھر ہی رات ہو گئی۔ اماں ابا نے مجھے بلانے کے لیے کہا تھا، پر میں نہیں گئی۔ رات ہوئی تو باجی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ آج ہم یہیں سوئیں گی، میرا شوہر تو پڑے گا، جب تک وہ آتا تو میرے کمرے میں ہی سوئی رہے گی، میرے کمرے میں وقت گزارے گی، تب تک تو دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ حالات بدل جائیں۔ باجی پہیلیاں بجھواتی اور مجھے یہ بات سمجھ نہ آتی۔ خیر میں چپ چاپ سو گئی۔ رات نہ جانے کیسی گزری، پر رات کو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اٹھا رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید کہ یہ میرا وہم ہے، ویسے بھی میں بہت گہری نیند میں تھی، مجھے محسوس نہیں ہوا کہ یہ کون تھا اور میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھ کو معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور مجھے کس نے اٹھایا۔ دیکھا تو میں ایک اور کمرے میں تھی، یہاں پر پردے بھی خوبصورت تھے۔ پھر میری آنکھ کھلی، دائیں جانب دیکھا تو ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی، یہ میری باجی کی ساس تھی۔
میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ باجی نے مجھے اپنی ساس کے کمرے میں کیوں لا رکھا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر جانے لگی۔ میرا قد ان دنوں چھوٹا تھا، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ کافی اونچا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب یہ دروازہ کیسے کھولوں۔ مجھے یہاں سے جانا تھا، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی کرسی ڈھونڈ کر دروازے کے قریب رکھی اور دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے ہی لگی تھی کہ وہ عورت جاگ گئی۔ شاید کہ وہ میرے شور کرنے سے جاگی تھیں۔ یہ فوراً بیڈ سے اتر کر میرے پاس آئیں، مجھے کرسی سے نیچے اتارا اور غصہ کرنے لگیں۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں ایسا نہ کروں۔ میں پریشان ہو گئی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اس کمرے میں ہی قید رکھیں گے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تب اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ سے دروازے کی کنڈی کھولی اور مجھ سے کہا کہ میں باہر چلی جاؤں۔ وہ عورت اشاروں میں بات کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عورت سے بات چیت نہیں ہوتی اور یہی میری بہن کی ساس تھیں۔ میں ان سے نکل کر باجی کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی میں نے ان سے مذاق کیا، آپ کی ساس تو آپ سے لڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ بول ہی نہیں سکتی، وہ گونگی ہے۔ باجی خاموش رہی۔ تب میں نے پوچھا، باجی یاد آیا میں آپ کے کمرے میں سوئی تھی، آپ نے مجھے اپنی ساس کے کمرے میں کیوں پہنچا دیا؟ کیا جیجو آئے تھے؟ میں نے پوچھا، مگر باجی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج سے تم وہیں سوگی۔ باجی نے مجھے لاتعلقی سے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ آج سے مطلب کب؟ کیا میں یہیں پر رہوں گی؟ مجھے گھر جانا ہے باجی، میرے 2 ماہ کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بہن، باجی نے مجھے خاموش کروانے والے انداز میں کہا تھا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا باجی؟ اس کے بعد میں نے اسکول جانا ہے، میں تمہارا اسکول تبدیل کر کے اپنے گھر کے پاس رکھوا لوں گی۔ باجی نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا، پر ظاہر ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، سوچا کہ رات کو تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ مجھے لے جائیں، اب چاہے باجی جو بھی کریں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، میرے اسکول کا حرج ہو جانا تھا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ دن کو ابا ڈیوٹی پر ہوتے تھے، وہ باجی کے گھر کدھر آ سکتے تھے۔ ویسے بھی جوان بیٹی کسی اور کے گھر ہو، باپ کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ مجھے پتہ تھا ابا رات کو ضرور آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ابا رات کو آئے، مجھ سے میرا حال چال پوچھا اور پھر کہنے لگے، چلو بیٹی، تمہیں یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، اب تم میرے ساتھ گھر چلو۔ میں بھی تیار تھی اور خوش بھی تھی کہ اب میں گھر جا رہی ہوں۔ باجی کو بھی یہاں کوئی غم نہیں تھا، نہ ہی وہ گھر والوں کو یاد کر کے روتی، نہ ان کی ساس ظالم تھی۔ وہ تو ایک خاموش طبیعت کی عورت تھی، پر پھر بھی نہ جانے کیوں باجی بہت ڈرتی تھی۔ خیر سے ابا مجھے لے جانے کے لیے آئے تو باجی چلا کر بولی، نہیں ابا، اس کو مت لے جاؤ ورنہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ باجی کی یہ بات سن کر ابا اور اماں اپنی جگہ پر ہی ساکت رہ گئے۔ کیا مطلب بیٹی، طلاق ہو جائے گی؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ تم ہماری اس بیٹی کو اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے سسرال والوں کو گھر کے کاموں کے لیے کوئی نوکرانی چاہیے؟ نہیں ابا، یہ بات نہیں ہے، اس گھر میں تو نوکرانیاں پہلے سے موجود ہیں، ان کو کسی کام والی کی ضرورت نہیں ہے، پر میرا ایک ایسا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتی، بس آپ سمجھ جائیے اور رانی کو یہیں رہنے دیجیے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی ابا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو کہیے گا، اس کی ذمہ دار بھی میں ہوں گی۔ آپ کو کیا اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی ہوں میں رانی کی حفاظت کروں گی، لیکن خدا کے لیے آپ رانی کو اپنے ساتھ مت لے کر جائیں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی کہہ رہی ہو تو ہم رانی کو مزید کچھ دن رکنے دیں گے، لیکن اس سے زیادہ رانی اس گھر میں نہیں رک سکتی کیونکہ اس کا اسکول بھی ہے اور ہم ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اماں کی باتوں پر باجی خاموش ہو گئیں۔ ان کے بعد جانے کے بعد میری منتیں کرنے لگیں، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں، الماری سے اپنے سارے قیمتی زیور نکالے، ان کی ایک پوٹلی بنائی، میرے سامنے رکھ دی اور بولی، یہ لے، یہ سب تیرے ہیں، اگر تو کہے گی کہ ان کو بیچ دوں تو میں انہیں بیچ دوں گی، میں ہر چیز کی سہولت تمہیں دوں گی، تم جس اسکول میں کہو گی تمہیں وہیں پڑھاؤں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اب میں باجی کی اس بات سے پک چکی تھی، میں نے سوچ لیا کہ چلو جیسا بھی ہے چلنے دو، میں آخر خود ہی راز جان کر رہوں گی کہ باجی مجھے یہاں رہنے پر اصرار کیوں کرتی ہیں۔
اب میں نے خاموشی سے اس گھر کے ماحول کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی جو عجیب سی شکل کا مالک تھا، جو مجھے پہلے دن ہی باجی کے کمرے میں کیا ہی عجیب ہوا تھا، جس نے نہ صرف مجھے ڈرا دیا بلکہ مجھ پر آدھی حقیقت بھی آشکار کر دی۔ میں باجی کے کمرے میں سوئی، تبھی مجھے لگا جیسے کچھ دستک سی ہو رہی ہے۔ ویسے تو باجی مجھے کچھ نہ کچھ کھلا کر سلا دیتی تھی، مجھے ایسا لگتا جیسے میں نیند میں ہوتی مجھے اٹھا کر باجی اپنی ساس کے کمرے میں لے جاتی۔ پر آج میں بھوکے پیٹ تھی، میں نے پانی پی کر گزارا کیا تھا، اس لیے کہ میری طبیعت خراب تھی، میں کچھ اور کھانا پینا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ دستک ہلکی سی تھی، جیسے کسی کو خبردار کرنے کے لیے دستک دی جا رہی ہو۔ تبھی مجھے باجی نے اپنے بازوں میں اٹھایا اور دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ باجی مجھے اپنی ساس کے کمرے میں لے کر گئی، تبھی میں نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، آنکھیں پٹ پٹا کر۔ باجی مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ رانی تو سوئی نہیں گئیں، رانی تو سوئی نہیں؟ باجی میں کیسے سوتی؟ آپ روز ہی مجھے اپنے کمرے سے نکال کر یہاں لے آتی ہو، مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آتی۔ میں رونے لگی۔ باجی نے مجھے تسلی دی اور بولی، تو یہیں رک، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر اس سے پہلے کہ باجی کچھ اور کہتی، باجی کی ساس نے واویلا مچا دیا۔ وہ اشاروں ہی اشاروں میں مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ اب تک یہاں رہتے ہوئے میں ان کی کچھ نہ کچھ زبان سمجھ چکی تھی، سو میں بھی ڈر گئی۔ باجی سے کہا کہ آپ کی ساس ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تب باجی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ باجی مجھے اسی وقت کمرے سے لے کر باہر آئی اور بولی، میں تجھے اماں کے گھر لے چلتی ہوں۔ باجی، رات کے 11 بج رہے ہیں، تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گی؟ نہیں رانی، یہ بہت ضروری ہے، اب مجھ پر چاہے جو بھی بیتے، پر میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تبھی ایک رکشے والا وہاں سے گزرا۔ باجی نے اسے روکا اور میرے روکتے روکتے باجی رکشے میں بیٹھ گئی۔ یوں ہم لوگ فوراً اماں کے گھر پہنچے۔ باجی نے مجھے اماں ابا کے حوالے کیا اور بولی، مجھے ابھی واپس جانا ہوگا۔ ابا بولے، تم رات کے اس پہر ایک تو اکیلے آنے کی غلطی کر چکی ہو، اب جانے کی غلطی مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ابا نے باجی کو خود ہی اپنے گھر پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ابا نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور باجی کو سسرال لے گئے۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ باجی اپنے گھر میں رہنے لگی، میں اپنے گھر میں اپنے اسکول میں مصروف ہو گئی۔ باجی کی کبھی نہ کبھی کال آتی رہتی، پر باجی ایک بات کا خیال ضرور رکھتی کہ میں کسی لڑکے سے بات نہ کروں۔ میں ہمیشہ ہی ان سے پورے دن کی بات کرتی۔ باجی مجھے اس بات پر گریز کر پوچھتی کہ کہیں میں نے کسی لڑکے میں دلچسپی لینا تو نہیں شروع کر دی۔ میں ہمیشہ، مگر باجی کو یقین نہیں آتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس دن باجی کے اس سارے ڈرامے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہوا یوں کہ جب میں نے میٹرک مکمل کر لیا تو باجی اپنے دیور کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ بولیں کہ میں رانی کو اپنی دیورانی بناؤں گی، پر باجی کا دیور میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، سو خاموش رہی۔ اماں ابا نے بھی کہا، اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میری عمر ان دنوں 16-17 سال تھی، جبکہ لڑکا 28 سال کا ہوگا۔ مجھے یہ فرق بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ میں ہرگز اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اماں ابا نے میری شادی کے لیے حامی بھر دی۔ باجی تمہاری خوشی کے پھولے نہ سما رہی تھی کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا، کہا کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو مجھ سے عمر میں اتنا بڑا ہو۔ تب باجی نے ایک بار پھر اماں ابا سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر رانی کی شادی میرے دیور سے نہیں ہوئی تو مجھ کو بھی طلاق ہو جائے گی، اماں ابا حیران تھے کہ آخر ہر بار ہی طلاق کی بات کا کر رانی سے ہی تعلق کیوں بنتا ہے۔ تب باجی نے جو بات بتائی اس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ باجی بولی کہ اس گھر میں رشتوں کے لیے تو کبھی کوشش کی نہیں گئی، ہر کوئی اپنی ہی راہ پر چل رہا تھا۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ آپ لوگ میری شادی اچھی جگہ پر نہیں کریں گے، خاندان کے ہی کسی غریب شخص کے ہاتھوں مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ انہی دنوں میں رانی کے اسکول جاتی تھی۔ میں نے دیکھا ایک لڑکا رانی میں بہت دلچسپی لے رہا تھا، اس قدر کہ وہ اس کے پیچھے پاگل ہو پڑا تھا۔ میں نے اس سے بات کی، وہ میری منتیں کرنے لگا کہ میں کسی طرح اس کی رانی سے بات کروا دوں۔ میں نے کہا،
بات کو چھوڑو، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ وہ خوش ہو گیا، بولا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، میں اسے ہر قیمت پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ شادی یوں ہی ہوگی، پہلے میری شادی ہوگی، اس کے بعد ہی اس چھوٹی لڑکی کی شادی بھی ہو پائے گی، کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، بولا کہ تم جو کہو گی میں کروں گا۔ میں نے کہا تم اپنے ہی خاندان میں کسی اچھے لڑکے سے میری شادی کروا دو، اس کے بعد میں تمہاری شادی اپنی بہن سے کر دوں گی۔ وہ بولا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں یہ ساری باتیں تمہارے خاندان کو بتا دوں گا اور کچھ نہ کچھ ایسا کروں گا کہ تم کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میں تمہاری بہن سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ ابا، میں اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے سوچا میرا بھی مستقبل سنور جائے گا اور میری بہن کو بھی ایک پیار کرنے والا شوہر مل جائے گا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ رانی کو شروع سے پسند کرتا ہے، اگر رانی اسے مل گئی تو یہ واقعی اس کو رانی بنا کر رکھے گا۔ اماں ابا کو شروع میں یہ بات تو بری لگی، پر پھر باجی کی نیت کو دیکھ کر ابا نے اس لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تیور تھا جس سے باجی ڈر رہی تھی، کیونکہ اس کا جنون بھی ایسا تھا کہ باجی اس کے آگے ٹک نہیں سکیں اور اس سے ڈرنے لگیں۔ پر جب اس لڑکے نے ساری حقیقت بتائی تو مجھے بھی لگا کہ کیا اگر اتنا چاہنے والا مل جائے تو اسے ٹھکرانا چاہیے، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت کے آگے میں نے بھی ہار مان لی اور یوں میں ہمیشہ کے لیے بہا کر منیب کے گھر آ گئی۔ منیب نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہر کسی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔